ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وقال تعالی وربک یخلق ما یشاء ویختار. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی اور ماہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا. بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک ایک تحفہ ہے رحمان کی جانب سے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پروردگار جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ لوگوں کے لیے اختیار نہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے جس کو بھی چنا ہے بھلائیوں کے لیے وہ اس کا اہل تھا، اور چننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت جو ہے دوسروں کے اوپر بتانا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور امام الانبیاء کا لقب دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طریقے سے فرشتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو چنا، اور جبریل امین کو سب سے اونچا مقام دیا اللہ رب العالمین نے. اسی طریقے سے بھائیوں، مہینوں کے اندر جب چننے کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان المبارک کو اختیار کیا. یہ ماہ رمضان المبارک جس کے اندر ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل سے وقت گزار رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. یہ ماہ رمضان المبارک خود اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک تحفہ اور ایک ہدیہ ہے ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو چنا ہے. اسی طریقے سے بھائیوں، دنوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مخصوص دن کیے ہیں. ان دنوں کے اندر جو سب سے زیادہ فضیلت جس دن کو ملی ہے وہ عرفہ کے دن کو فضیلت ملی ہے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے کا اور 1 سال آئندہ کا جو ہے کفارہ بن جائے گا. اسی طریقے سے بھائیوں، جب راتوں کے چننے کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے شب قدر کو چنا، اور یہ شب قدر جس کے اندر عبادت کرنے کی جو فضیلت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل. اللہ اکبر. یعنی 1000 مہینے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 83 سال کے برابر گویا کہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے ایک رات کے اندر. اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا مقام دیا. اب اس رات کے اندر بھائیوں صرف جاگنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا مقصود ہے. ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، دعائیں، نوافل کا اہتمام، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شب قدر کے اندر جو ہے ہمیں ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا بھائی. اسی طریقے سے جب کتابوں کو چننے کا مسئلہ آیا کہ کتابوں کے اندر سب سے زیادہ فوقیت کس کتاب کو دی جائے، اللہ رب العالمین نے ہمارے قرآن مجید کو سب سے اونچی فوقیت دی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے وہ پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمام کتابوں کے اوپر غالب ہے. یعنی حکم جو ہے اسی کتاب کا چلے گا. لہٰذا اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان المبارک کا تحفہ امت محمدیہ کو دیا. اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام ہے. اور اب ہم کو معلوم ہونا چاہیے بھائیوں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا جو تحفہ ہے، اس ماہ رمضان المبارک کے اندر رحمان نے ہم کو بے شمار تحفے دیے ہیں. ان میں سے چند تحفے جو ہیں آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان میں سب سے پہلا جو تحفہ ہے بھائیوں، ماہ رمضان کے اندر جو سب سے پہلا اللہ رب العالمین کی جانب سے جو تحفہ ہمیں ملا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، یعنی ماہ رمضان کے اندر رحمان کا سب سے پہلا جو تحفہ امت محمدیہ کو دیا گیا ہے وہ آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا اور رحمتوں کے دروازوں کے کھلنے کا تحفہ. یہ سب سے پہلا جو تحفہ اللہ رب العالمین کی جانب سے امت محمدیہ کو دیا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے جو ہیں کھول دیے جاتے ہیں. بھائیوں، آسمان کے جو دروازے کھول دیے جاتے ہیں کتنا اونچا مقام. آسمان کے دروازے چھوٹے موٹے کام کے لیے نہیں کھولے جاتے ہیں. آسمان کے دروازوں کے تعلق سے جو ہیں احادیث کے اندر کئی مقامات ہیں جن کی بنا پر آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ادا کرتا ہے تو یہ کلمہ جو ہے ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا، ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له او فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش ما اجتنب الكبائر، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ. حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اس کلمہ توحید کو لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے تو ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ اللہ رب العالمین کے عرش تک پہنچ جاتا ہے جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے. یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آسمان کی جو دروازے کھلتے ہیں بھائیوں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ کلمہ توحید. اس کا بہت اونچا مقام ہے بھائیوں. کلمہ توحید کی بنا پر اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. کتنا اونچا مقام اور کتنا پاور ہے اس کلمے کے اندر. اسی بنا پر ایک مرتبہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے کچھ خاص چیز بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے اللہ میں تجھے یاد کروں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمے کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا کہ اللہ تیرے سبھی بندے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو مجھے تو کچھ خصوصیت حاصل ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا کہ موسیٰ اس کلمے کو کمتر مت سمجھو. اس کلمے کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر رہنے والی مخلوق ہیں سب کے سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر جو ہے لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، مالت بہنہ لا الہ الا اللہ. ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اوپر ہو جائیں گے اور لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہے وہ سب پر بھاری. اتنا اونچا مقام ہے. اور دوسرا وقت جب کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں بھائیوں، دوسرا وقت کون سا ہے؟ یہ کلمہ جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جب بندہ اس کلمے کو کہتا ہے تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال رجل من القوم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران جو ہے قوم میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ کلمات کہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من القائل کلمتہ کذا و کذا، اس کلمے کو ادا کرنے والا کون ہے؟ قال رجل من القوم انا یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کلمے کو ادا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عجیب تو لہا فتحت لہا ابواب السماء، مجھے بڑا تعجب ہوا اس کلمے کی بنا پر کہ آسمان کے ساتوں دروازے اس کلمے کی بنا پر کھول دیے گئے. سبحان اللہ. قال ابن عمر فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تب سے میں نے اس کلمے کو کبھی نہیں چھوڑا. اس سے کیا بات معلوم ہوئی بھائی کہ نماز کے اندر اس کلمے کو اگر کوئی ادا کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو اس کی بنا پر آسمان کے ساتوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ کب کلمہ کہے گا بھائیوں؟ اللہ اکبر جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہتا ہے اس وقت. اور یہی اصل ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اسی طریقے سے تیسرا مقام کہ جس کی بنا پر جو ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کون سا مقام ہے؟ کہ بندہ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ،
عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي قال هذا قال رجل أنا وما أدركت إلا الخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهيناها شيء دون العرش. رواه ابن ماجہ وقال شیخ شعیب الارناؤوط صحیح لغیرہ. یعنی حدیث جو ہے قابل قبول ہے. حدیث کیا ہے کہ قوم میں سے ایک آدمی نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, اسی دوران کسی نے زور سے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اور ایک روایت میں ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون آدمی نے یہ کلمات کہے ہیں. پھر ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بھلائی چاہی تھی. یعنی صحابی ڈر گئے کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے یہ, جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اس کلمے کے اوپر کہ جیسے اس بندے نے کہا تو آسمان کے ساتوں دروازے کھل گئے اور عرش تک اس کلمے کو پہنچنے کی چیز اس کو جو ہے روک نہ سکی. اسی طریقے سے آسمان کے دروازے کس وقت کھلتے ہیں بھائیوں؟ مظلوم کی بد دعا کے وقت. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا سے ہم سب کو محفوظ رکھے, کیونکہ یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے بھائیوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح له ابواب السماء ويقول الرب وعزتی لانصرنک ولو بعد حین. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ ان کی بد دعا جو ہے رد نہیں کی جاتی ہے. سب سے پہلا روزہ دار, یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے. دوسرا انصاف کرنے والا بادشاہ. تیسرا مظلوم کی بد دعا. اللہ رب العالمین بادلوں کے اوپر اس کو اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے یہ بد دعا. تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وعزتی, میری عزت کی قسم. مظلوم کی بد دعا کے لیے کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ میری عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا, چاہے بعد میں ہی کروں لیکن میں ضرور بس ضرور جو ہے تیری مدد کروں گا. بھائیوں اب ہمارے لیے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر آسمان کے دروازے جب سے چاند نکلتا ہے تب سے لے کر کے شوال کے چاند تک دروازے کھلے رہتے ہیں. یہ 4 چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں یہ مخصوص اوقات ہیں, مخصوص کلمات ہیں جن کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن ماہ رمضان المبارک کا اتنا اونچا مقام ہے اور اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جب سے چاند نکلتا ہے رمضان کا شوال کے چاند تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں. کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو دیا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے رمضان میں رحمان کا رحمتوں اور آسمانوں کے دروازے کھلنے کا تحفہ.